بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی تربیت کے کچھ اصول جن کو اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ آپ نے بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے تو انشاءاللہ بچوں کی آپ کی زندگی اور بچوں کی آنے والی جو زندگی ہے وہ بھی بہت ہی اچھے سے گزرے گی۔ وہ اچھے انسان انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اچھے انسان کہلائے جائیں گے۔ بچوں کی جو ماں باپ بچوں کی ہر ضد پوری کر دیتے ہیں، ہر ضد، وہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ان کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ انسان ہر خواہش پوری نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے یہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کی ہر بے جا ضد پوری نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں کو چلا کر بولنے سے ہمیشہ منع کرے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ اگر ان کی یہ عادت ختم نہیں ہوگی تو وہ ساری زندگی ایسے ہی بولیں گے۔ بچوں کے ہاتھوں سے غریبوں کو کھانا کھلانا، کوئی پیسے دینا، کپڑے وغیرہ، جو بھی چیز اگر آپ نے کسی غریب کو دینی ہو تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ انہیں غریبوں کا احساس شروع سے ہوگا، کہ اگر چھوٹے ہوتے ہوئے انہیں یہ احساس ہو گیا تو پھر وہ ساری زندگی انشاءاللہ اپنے سے جو بھی نچلے طبقے کے لوگ ہوں گے یا غریب ہوں گے ان کی عزت احترام کریں گے اور ان کے لیے دینے والے بنیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی ان کے ہاتھ سے چیزیں دلوایا کریں تاکہ وہ سخاوت کرنا جان سکیں۔ بچوں کو صبح سویرے جاگنے کی عادت ڈالیں۔ رات کو سوتے وقت ان کو نیک مجاہدین، علماء کرام، صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ضرور سنایا کرے۔ اس طرح ان کی جو ہے ذہنی نشوونما اسلامی لحاظ سے بڑھے گی اور وہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اپنی اولاد کو ایسا ہنر ضرور سکھائیں، لازمی سکھائیں کہ وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے چار پیسے کمانے کے قابل ہو سکے۔ لڑکیوں کو چھوٹی عمر میں ہی ان کی تربیت ایسے کریں کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ماں کو چاہیے کہ بچوں کو چلنے میں تاکید کریں کہ وہ بہت زیادہ بھاگے نہیں اور نگاہیں جو ہیں وہ نیچی رکھ کر چلا کریں۔ لڑکے اور لڑکیاں یہ دونوں کے لیے ہے، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اگر نگاہیں نیچی رکھ کے چلا جائے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ نگاہیں نیچی کر کے چلنا چاہیے۔ گھر میں جب کبھی مہمان آ جائیں تو جب آپ انہیں چیزیں سرو کر رہی ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ ضرور لگائیں، کیونکہ انہیں اس طرح انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے، اور وہ بہت شوق سے یہ سب کریں گے، اور پھر بڑے ہو کے ان میں یہ عادت پختہ ہو جائے گی۔ عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ ماؤں کو اکثر عادت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈراتی رہتی ہیں، لیکن یہ بہت ہی بری عادت ہے، کیونکہ اس سے بچوں کا دل جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ انہیں صفائی کی عادت ڈلے، اس سے وہ تندرست بھی رہیں گے۔ بچوں کو ان باتوں سے نفرت دلاتے رہا کریں، غصہ کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کو دیکھ کر جلنا کرنا، چوری کرنا یا چگلی کرنا۔ جب بچے کی عمر 7 برس ہو جائے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، پہلے تو آپ شروع سے انہیں رات کو سوتے وقت کلمہ وغیرہ پڑھایا کریں، انہیں یاد کروانے کی کوشش کیا کریں۔ جب آپ ڈیلی پڑھا کریں گی تو انہیں عادت پڑے گی رات کو پڑھ کر سونے کی۔ پھر جب وہ 7 برس کا ہو جائے تو آپ نے اسے نماز کا کہنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، اور لیکن جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تو آپ اسے مار بھی سکتی ہیں، کہ مار کے بھی اسے نماز ادا کروائیں تاکہ اسے نماز کی پابندی ہو۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ اسکول جانے کے لیے ماریں گے، ڈانٹیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوگا، نماز کے وقت بچوں کی اتنی تربیت نہیں کی جا رہی کہ نماز جو ہے وہ آپ لوگوں پہ فرض ہے۔ یہ عادت، دوسری یہ عادت کہ صبح سویرے اٹھ کر نماز اور قرآن پاک کی تلاوت بچوں کو عادت لازمی ڈالیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ہمارے دن کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے ہوگا، اور جب یہ عادت ان میں پختہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ ان کی زندگی تمام معاملات جو ہیں وہ
اللہ کے حکم سے سہل ہوتے جائیں گے، آسان ہوتے جائیں گے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو صبح یاد کریں گے تو انشاءاللہ باقی کا دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں گزاریں گے۔ بچوں کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے۔ گھروں میں یہ جو عام سی بات ہے کہ گھروں میں برابری کا سلوک نہیں کیا جا رہا، جو والدین جو پیرنٹس یہ اس بات کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، وہ بہت برا کرتے ہیں اپنے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، کیونکہ یہ جو ہے وہ زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد میں جو ہے وہ برابری کا سلوک رکھے، کسی کو کسی پر فوقیت نہ دیں۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کے بچے جب دیکھتے ہیں کہ یہ میرا جو گھر والے ہیں ایک کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں اور میرے ساتھ کم ان کا رویہ جو ہے محبت والا ہے، تو وہ چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو تو وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگتا ہے۔ پھر اس طرح اس کے دل میں حسد، نفرت جیسے جو ہے وہ جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں، اور یہ اس کی ساری زندگی پہ محیط ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا قصور والدین ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں میں جو ہے وہ مساوی سلوک جو ہے وہ رکھا جائے۔ تو اگر ہم ان باتوں کو اپنے بچوں کی زندگی میں لاگو کر لیں تو انشاءاللہ وہ بہت ہی اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔